ایگزام کریک کرنا ہے مگر کتابوں میں من نہیں لگتا، پڑھنے بیٹھو تو سمجھ نہیں آتی، اور اگر سمجھ آ بھی جائے تو یاد نہیں رہتا۔ کیا آپ بھی ان پرابلم کا سلوشن ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں؟ تو فائنلی آپ کی تلاش ختم ہوئی۔ کریک اٹ ناؤ لایا ہے آپ کے لیے کمپلیٹ 1 پیپر سلوشن، وہ بھی بالکل فری۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ مل کے اپنا ڈریم ایگزام کریک کریں۔ میرا نام ہے زیب النساء اور کریک اٹ ناؤ میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں اسلامیات کا پورشن نہ ہو ایسا ممکن نہیں۔ اس سیریز میں ہم اسلامک اسٹڈی کے ہر اس ٹاپک کو کور کریں گے جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں اسلامک اسٹڈی کے 4th ٹاپک امپورٹنٹ ایونٹس کو اسٹڈی کریں گے۔ یہ وہ ایونٹس ہیں جن کا ذکر آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا، تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی کوسچن ایگزام میں آتے ہیں ہم ان کو اس لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ So without further delay, let's get started. Our first question is, Battle of Uhud was fought in, and the correct answer is option B, 3 ہجری۔ جنگ احد ہجرت کے تیسرے سال 3 شوال کو لڑی گئی۔ یہ جنگ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع پہاڑی احد کی وادی میں ہوئی۔ اس جنگ میں اسلامی لشکر کی قیادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی، جس میں 700 کے قریب صحابہ شامل تھے، جن میں صرف 100 ہی زرہ پوش تھے۔ دوسری جانب قریش کا لشکر پہلے ہی احد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا، جن کی تعداد 3000 تھی، جن میں سے 700 زرہ پوش، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ شامل تھے۔ قریش کے اس لشکر کی قیادت دائیں طرف سے خالد بن ولید، بائیں طرف سے اکرمہ بن ابو جہل اور درمیان سے ابو سفیان کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز کا ایک دستہ پہاڑی کے پچھلی طرف بٹھایا تاکہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر سکے، پر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن پیچھے جا رہا ہے تو وہ دستہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، جس کے بعد قریش کے لشکر نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کو اس غزوہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ Our next question is question number 2. Treaty of Hudaybiyah took place in which hijri? And the correct answer is option C, 6 ہجری۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں کی تاریخ میں اہم واقعہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اسے فتح مبین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ 6 ہجری میں ریاست مدینہ کے نمائندگی کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان پایا گیا۔ حدیبیہ مکہ سے 10-12 میل کے فاصلے پر واقع پہاڑی دروں کا ایک دشوار گزار مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے عمرہ کرنے کی نیت سے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان باضابطہ تحریری معاہدہ وجود میں آیا۔ اس معاہدے کو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے نے دونوں شہروں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کی اور 10 سال کی مدت کے لیے امن کی تصدیق کی۔ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ Question number 3 is, یوم الفرقان is called and the correct answer is option A, یوم البدر۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اس غزوہ کو یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس غزوہ میں اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی اور حق و باطل پر فتح حاصل ہوئی۔ قرآن کی 8ویں سورہ سورہ انفال میں اللہ پاک نے واضح کیا ہے کہ جب بدر کی جنگ میں مسلمانوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ پاک نے 1000 فرشتے جنگ کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ Question number 4 is, بیعت رضوان took place in, and the correct answer is option C, 6 ہجری۔ 6 ہجری کو 1400 صحابہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو قریش مکہ نے آپ کا راستہ روکنے کے لیے ایک دستہ بھیجا، پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ راستہ اختیار کرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے مکہ بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی وقت تک واپس نہیں آئے تو حدیبیہ میں ہر جگہ یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم پر فرض ہے۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عہد لیا کہ وہ ہر حال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ چونکہ یہ بیعت رضوان نامی درخت کے نیچے بیٹھ کر لی گئی تھی، اسی لیے اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔
اسے بیت شجر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر لی گئی تھی، پر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر جھوٹ ثابت ہوئی۔ Question number 5 is when did the holy prophet perform حجۃ الوداع؟ And the correct answer is option D 10 ہجری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنا پہلا حج ادا کیا۔ اسے حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع ایک مکمل اور جامع خطبہ ہے جو ہر نسل کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ And the next question is question number 6. Conquest of Makkah took place in, and the correct answer is option B 8 ہجری۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد ایک قبیلہ بنو بکر جو کہ قریش کے ساتھ تھا، اس نے رات کے وقت بنو خزیمہ پر حملہ کر دیا۔ بنو بکر کے ساتھ قریش بھی اس قتل و غارت میں برابر کے شریک تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر نہیں ہوگی، پر صبح ہوتے ہی انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے ہی کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ جب یہ خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فوراً ایک قاصد مکہ روانہ کیا، پر قریش اس جوش میں تھے کہ انہوں نے معاہدے کی تنسیخ کو قبول کر لیا۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صلح کے لیے بھیجا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا ارادہ کر چکے تھے، تو ابو سفیان کو ناکام لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل کو ساتھ لیا اور 10,000 کی فوج کے ساتھ مخفی طور پر مکہ مکرمہ کا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں جب لشکر اسلام نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرنے لگے، تو انہوں نے دور سے ابو سفیان کو آتے ہوئے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان نے واپس جا کر یہ بات واضح کر دی کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور لوگوں کو سمجھایا کہ حضور بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور ان تمام لوگوں نے آپ کے سامنے سر جھکا لیا۔ فوج کے ڈر سے کچھ لوگ ابو سفیان کے گھر میں اور کچھ لوگ حرم پاک میں چھپ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جب تک کوئی آگے بڑھ کر لڑائی نہ کرے کسی سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ Next question is question number 7. When did the event of Miraj occur? And the correct answer is option C 27 رجب۔ عام روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت کے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر فائز ہوئے 12 برس ہو چکے تھے۔ 52 سال کی عمر میں حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگا دیا۔ نیم بیدار حالت میں آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لے گئے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو زمزم کے ساتھ پاک کیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری لائے جو کہ برق کی رفتار سے چلتا تھا، اسی لیے اسے براق کہتے تھے۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور پہلی منزل مدینہ تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری جگہ طور سینا تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور آخری منزل بیت المقدس تھی جہاں براق کا سفر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے نمودار ہوئی جس کے ذریعے جبرائیل آپ کو آسمان پر لے گئے۔ سیڑھی کو عربی زبان میں معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت کی وجہ سے اس سارے واقعے کو معراج کا نام دیا گیا۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایسے انسان سے ہوا جس کا حسن انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو عظیم و شان محل دیکھا جہاں فرشتے آ جا رہے تھے۔ اس مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل ٹھہر گئے اور اس سے آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طے کیا۔ اس کے بعد آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور اللہ کی طرف سے چند باتیں ارشاد ہوئیں جن میں 50 نمازیں بھی شامل تھیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، آپ کی امت ان نمازوں کو ادا نہیں کر پائے گی، تو آپ جائیں اور اللہ پاک سے نمازیں کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے اور ہر بار 10 نمازیں کم کرواتے گئے اور آخری بار صرف 5 ہی کم ہو سکی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ 5 ہی 50 کے برابر ہوں گی۔ آنکھ کھلتے ہی آپ نے حرم کعبہ میں لوگوں کو جمع کیا اور قصہ سنانے لگے۔
لوگ آپ پر ہنسنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ شاید دیوانے ہو گئے ہیں جو ایسے قصے سنا رہے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن از کوشچن نمبر 8. ٹریجڈی آف کربلا happened in which ہجری؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از آپشن بی 61 ہجری۔ واقع کربلا 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا۔ یہ ایک جنگ تھی جو عراق کے دریائے فرات کے قریب لڑی گئی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے مقام پر اموی خلیفہ یزید اول نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ امام حسین نے 72 جانثاروں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں قربانی پیش کی۔ Next question is question number 9. Hajj was made obligatory in and the correct answer is option B 9 ہجری۔ حج مسلمانوں پر ہجرت کے 9ویں سال فرض کیا گیا۔ پہلا حج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد 10 ہجری میں ادا کیا۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران میں تمام مالی اور جسمانی طور پر استطاعت رکھنے والے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کے فرض کو ضرور پورا کریں۔ نیکسٹ کوشچن از کوشچن نمبر 10. میثاق مدینہ ٹک پلیس ان اینڈ دا کریکٹ آنسر از آپشن اے 1 ہجری۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں 4 بڑے گروپ قیام پذیر تھے، جن میں مہاجرین، انصار، منافقین اور یہود شامل تھے۔ اس وقت یہود مدینہ میں صاحب اقتدار تھے، اگرچہ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد یہودیوں کا پہلا سا اقتدار قائم نہیں رہا تھا، پر نصار کے مقابلے میں وہ ابھی بھی زیادہ تھے۔ یہودیوں کے بڑے قبیلے مدینہ کے اطراف میں موجود تھے اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ مدینہ جو اس وقت مرکز اسلام بن چکا تھا، تب بیرونی طور پر اہل مکہ اور اندرونی طور پر منافقین مدینہ کی طرف سے خدشہ تھا۔ اس لیے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور انصار کے ساتھ معاہدہ کیا، جسے تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس دستاویز کو پہلا تحریری آئین سمجھا جاتا ہے، جس میں تمام متعلقین کو مساوی حیثیت دی گئی اور انہیں ایک امت قرار دیا گیا۔ Next question is question number 11. In which hijri wine was prohibited? And the correct answer is option D 4 ہجری۔ ہجرت کے چوتھے سال شراب نوشی پر پابندی لگا دی گئی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ شراب نوشی نشہ آور چیزیں شیطانی عمل ہے جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ ان آیات کی تشریح کریں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ شراب جیسی نشہ آور چیزوں کو منع قرار دیا گیا ہے۔ جس وقت اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، ان دنوں میں کھجور سے تیار ہونے والی شراب کے علاوہ کوئی دوسری شراب نہیں پی جاتی تھی۔ Question number 12 is Where did the Battle of Khaybar take place? And the correct answer is option C خیبر۔ خیبر کی جنگ 7 ہجری میں ابتدائی مسلمان، جن کی قیادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اور خیبر کے یہودیوں کے درمیان لڑی گئی۔ خیبر ریگستان میں موجود ایک سرسبز مقام ہے جو مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 1800 تک تھی، جس میں تقریباً 200 گھوڑے شامل تھے، جبکہ یہودیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ Next question is question number 13. Last غزوہ in which Holy Prophet participated and the correct answer is option B غزوہ تبوک۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ وفات سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آخری لشکر 9 ہجری میں نکلا، جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ تبوک مدینہ سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ تبوک کی اس مہم کو بیٹل آف ارسا بھی کہا جاتا ہے۔ Question number 14 is بیت المقدس changed to بیت اللہ شریف in and the correct answer is option B 2 ہجری۔ اسلام کی ابتدا میں مسلمانوں نے نماز میں قبلہ کے طور پر یروشلم کی طرف رخ کیا۔ مدینہ منورہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، جب تک کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ 2 ہجری میں قبلہ کا رخ مسجد اقصی سے تبدیل کر کے مکہ میں مسجد حرم کی طرف کر دیا گیا۔ قبلہ بدلنے کا یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں دیا گیا ہے۔ Our last question is question number 15. اذان become compulsory in and the correct answer is option C 1 ہجری۔ اذان وہ کال ہے جو مسلمانوں کو رب کے حضور نماز ادا کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے تو اللہ کی طرف سے اذان مسلمانوں پر فرض کر دی گئی۔ 1 ہجری 622 میں نماز مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی گئی۔ پہلی اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 1 ہجری میں دی تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔
اسکرین کی رائٹ سائڈ پہ اس ٹاپک کا نیکسٹ پارٹ اور لیفٹ سائڈ پہ نیکسٹ ٹاپک کا لنک پن ہے۔ ایسی ہی ڈیٹیلڈ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔